اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا چوتھا سپارہ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 131۔ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو امیری غریبی میں اپنا مال خرچ کرتے اور غصے کو روکتے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے اور نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں ظلم زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنی زیادتی پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے معافی اور باغ جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے۔ اچھا کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھا بدلہ۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بالکل صاف اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا۔ اگر مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسی ہی تکلیفیں پہنچ چکی ہیں۔ یہ دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور ان سے یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ واضح کر دے اور تم میں سے بہت سو کو گواہ بنائے، اور بہت سے اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصد تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم کو جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح دیکھا ہی نہیں، اور ثابت قدم رہنے والوں کو بھی۔ اور موت کے آنے سے پہلے تم اس کی خواہش کرتے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں، قتل ہو جائیں، تو تم الٹے پاؤں کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ تو جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا اجر دے گا۔ اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے اس کو ہم دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کو وہاں اجر عظیم دیں گے۔ اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت بڑا صلہ دیں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر اکثر اہل ایمان نے دشمنوں سے لڑائی کی اور مصیبتوں پر اللہ کی راہ میں صبر کیا، اور ہمت نہیں ہاری اور بزدلی نہیں دکھائی اور نہ دبے، ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ پروردگار ہمارے گناہ ظلم زیادتیاں معاف کر دے جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، اور جنت تو بہت بڑا بدلہ ہے، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں
کافر کر دیں گے، پھر تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہاری مدد بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ دوست بہترین مددگار۔ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اس وقت جب کہ تم کافروں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے تم پر دنیا کی خواہش تھی اور بعض آخرت کے طالبگار تھے۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرو۔ اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے بلا رہے تھے اور اللہ نے تم کو غم پر غم دیا۔ جو چیز تم سے جاتی رہی اور جو مصیبت تم پر آئی اس سے تم پریشان نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے غم رنج کے بعد تم کو تسکین دی نیند کی صورت میں، اور ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کی جانوں کو لالے پڑے تھے اللہ کے بارے میں ناحق کفر کی سی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار میں کوئی ہے؟ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ دلوں میں مخفی رکھتے ہیں